ذرا سوچئے کہ تاریخ کے ہر دور میں ہر قوم کے لیے ایک رہنما بھیجا گیا ہو۔ اسلامی روایات ہمیں یہی بتاتی ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانیت کی رہنمائی کا ایک بہت بڑا، ایک عظیم سلسلہ تھا، جس کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا: ایک خدا کی پہچان کرانا۔ 1,24,000، جی ہاں، روایات کے مطابق یہ تعداد اتنی بڑی ہے۔ تصور کریں، 1,24,000 رہنما۔ یہ اس بات کی ایک زندہ گواہی ہے کہ خدا نے کبھی بھی کسی بھی دور میں انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ لیکن اس بہت بڑی تعداد میں سے کتنے نام ایسے ہیں جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری اس گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ اور جواب ہے 25۔ صرف 25 پیغمبر جن کا نام قرآن میں واضح طور پر آیا ہے، اور ان کی زندگیاں ایمان، قربانی اور ثابت قدمی کی ایسی داستانیں ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتیں۔ تو آج ہم ان کہانیوں کو 5 ابواب میں دیکھیں گے۔ ہم سب سے پہلے نبوت کے معنی سے شروع کریں گے، پھر چلیں گے انسانیت کے پہلے رسولوں کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی میراث کو سمجھیں گے، بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبروں کے دور سے گزریں گے، اور آخر میں اس سلسلے کی آخری کڑی تک پہنچیں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں نبوت کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ صرف کچھ معجزات کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہدایت اور رہنمائی کی ایک بہت مضبوط زنجیر ہے۔ تو نبی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا منتخب کردہ ایک انسان ہوتا ہے، یعنی وہ ہم میں سے ہی ہوتے تھے، جن کے خاندان تھے، خوشی اور غم تھے، لیکن ان کا مشن آسمانی تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان سب کا پیغام بالکل ایک ہی تھا: ایک خدا کی عبادت کرو اور زمین پر انصاف قائم کرو۔ چلیں اب وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، اس سلسلے کی پہلی کڑی کی طرف۔ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود انسانیت کا آغاز ہوا، یعنی پہلے انسان اور پہلے نبی سے۔ سب سے پہلے ہیں آدم علیہ السلام۔ وہ نہ صرف پہلے انسان تھے، بلکہ پہلے نبی بھی، جنہیں براہ راست اللہ نے رہنمائی دی۔ ان کے بعد آئے ادریس علیہ السلام، جنہیں علم اور ہنر سکھایا گیا، اور انہوں نے انسانی تہذیب کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام، جنہوں نے صدیوں تک اپنی قوم کو پکارا، اور ان کی کہانی انسانیت کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کو اکثر دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ جب ان کی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ایک عظیم سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ گویا انسانیت کا ایک نیا آغاز ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ آج دنیا میں موجود تمام انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ اب ہم اس سلسلے کے ایک ایسے موڑ پر آتے ہیں جہاں سے نبوت کی 2 عظیم شاخیں نکلتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں اللہ نے اپنی دوستی کا شرف بخشا اور خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی حکمت اور منطق کا کمال تھا۔ جب ان کی قوم تہوار سے واپس آئی اور اپنے ٹوٹے ہوئے بت دیکھے تو انہوں نے سیدھا ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا، ارے شاید اس بڑے والے نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ اس ایک جملے نے ان کی پوری قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ آخر عبادت کس کی کر رہے ہیں۔ اور یہیں سے نبوت کا سلسلہ 2 بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کا سلسلہ چلا، جس کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، جس میں پیغمبروں کی ایک بہت طویل فہرست ہے۔ تو اب ہم نبوت کی اس شاخ کی طرف بڑھتے ہیں جو تاریخ کی سب سے طویل اور سب سے زیادہ پیغمبروں پر مشتمل ہے، یعنی بنی اسرائیل کا سلسلہ۔ اس سلسلے میں ہمیں صبر اور معافی کی لازوال داستان ملتی ہے یوسف علیہ السلام کی شکل میں، ظلم کے خلاف جدوجہد کی عظیم مثال موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں، حکمت اور سلطنت کا امتزاج داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی صورت میں، اور اللہ کی قدرت کا مظہر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش میں نظر آتا ہے۔ یہ قرآن میں معافی کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک ہے۔ سوچیں، سالوں کی جدائی اور تکلیف کے بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے اور ان کے بھائی ان کے سامنے محتاج کھڑے تھے، تو انہوں نے بدلہ لینے کے بجائے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور مکمل معافی کا اعلان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کسی مہاکاوی داستان سے کم نہیں ہے۔
ایک بچہ جسے دریا میں بہا دیا گیا وہ اسی فرعون کے محل میں پلا بڑا جس سے اسے خطرہ تھا، ایک چرواہے سے وہ ایک قوم کے رہنما بنے اور آخر میں انہوں نے سمندر کو چیر کر اپنی قوم کو آزادی دلائی۔ ہر قدم پر، ہر مشکل میں اللہ پر ان کا ایمان غیر متزلزل رہا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، سامنے بھپھرا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ جب ان کی قوم مایوس ہو کر چیخ اٹھی کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ یہی وہ بھروسہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ان کا پہلا کلام تھا۔ جب ان کی پاک دامن والدہ مریم پر تہمت لگائی گئی تو وہ جو ابھی گود میں تھے بول اٹھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی بلکہ اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ صدیوں پر محیط بنی اسرائیل کے انبیاء کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ نبوت کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب ہم اس زنجیر کی آخری اور سب سے مضبوط کڑی کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا پیغمبر جو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر کہا جاتا ہے۔ مہر کسی چیز کو بند کرنے، اسے مکمل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نبوت کے اس عظیم سلسلے کو مکمل کر دیا اور ان کے بعد رہنمائی کا یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ان کی زندگی کے چند اہم سنگمیل دیکھیں۔ مکہ میں پیدائش، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی کا نزول، مدینہ کی طرف وہ تاریخی ہجرت جس نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور بالآخر مکہ کی پرامن فتح اور ان کا وہ آخری خطبہ جو انسانیت کا منشور ہے۔ ہر نبی کو ان کے دور کے مطابق معجزات دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ایک کتاب ہے، قرآن۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے جس نے یہ چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو، اور یہ چیلنج آج 1400 سال بعد بھی قائم ہے۔ اور یہاں ہم ایک آخری سوال پر رکتے ہیں۔ اگر آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا پیغام ایک ہی تھا، یعنی ایک خدا کی عبادت، تو پھر اتنے سارے پیغمبروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ شاید جواب یہ ہے کہ ہر پیغام نے اسی ایک پیغام کو اپنے دور اور اپنی قوم کے حالات کے مطابق پیش کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رہنمائی ایک مسلسل عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلتی ہوئی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس سوال پر غور کرنا ہمیں الہی حکمت کی گہرائیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔